صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان دین اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، آج کی یہ تقریب جس مناسبت سے منعقد ہوئی ہے، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سفر حج کو قبول فرمائے اور یہاں تشریف لانے والے ہر مسلمان کی خواہش، جو آخری خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی سفر حج پر جائے، خانہ کعبہ کی زیارت کرے اور روضہ رسول پر جا کر سلام پیش کرے، مدینہ رسول میں جا کر بسے، ٹہرے، قیام کرے، وہاں کی گلیوں میں گھومے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس تمنا کو پوری فرمائے۔ اس وقت تقریباً میں نے جن علماء کرام کے بھی بیانات سنے، سبھی نے حج کے اوپر بیان کیا اور حج کے بارے میں تفصیلی طور پر فضائل اور جن پر حج واجب فرض ہے نہ کرنے کی وعید، اور جو حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں اس کی جو فضیلت ہے، وہاں سے آنے کے بعد جو اس کو اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، پھر اس سے لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے سن لی ہیں، اسی لیے میں نے موضوع سے ہٹ کر ایک حدیث پڑھی ہے اور اس کا تعلق ڈائریکٹ اس حج سے نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تعلق اس کا اس سے ضرور ہے۔ اس روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کامل کے لیے ضروری ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہ ہو۔ جب انسان اللہ کے نبی سے عشق پیدا کر لے گا اور اتنا والہانہ عاشق بن جائے گا تو اللہ کے نبی اس کو ضرور مدینے میں حاضری کے لیے بلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو توفیق دیں گے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔ ابھی ہم نے سنا کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، بارہا ہم سنتے ہیں کہ یہ کیسا عاشقانہ عبادت ہے۔ ایک عاشق جب اپنی معشوقہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے یا کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کس طرح سرگرداں اور پریشان رہتا ہے کہ کب اس کی زیارت ہو جائے، کب اس سے ملاقات ہو جائے، اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، فکر میں لگا رہتا ہے، اس کی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ اسی طرح یہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو حج کی توفیق دے دی، جس کے سارے انتظامات ہو چکے ہیں، اب ایک دو دن میں وہ سفر حج پر نکل جائیں گے، اللہ میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے سفر حج کو قبول فرمائے۔ اور عام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے سینے کے اندر بھی وہ تڑپ پیدا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت، وہ عشق پیدا کریں، جو عشق مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی نے اس روایت کے اندر فرمایا کہ ایمان کامل کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، والد ہو، بچے ہو، یا دنیا میں جو بھی انسان ہے، ان میں سب سے زیادہ محبوب میں بن جاؤں، تب وہی انسان، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اور جب آپ محبت کریں گے اللہ سے اور اس کے رسول سے، حقیقی محبت کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور خانہ کعبہ کی زیارت کا موقع عنایت کریں گے۔ اس سفر حج میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے افضل اعمال کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر اس صحابی نے پوچھا ثم ماذا؟ پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر اس صحابی نے پوچھا
کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج بیت اللہ، حج مبرور، اللہ کے راستے سفر حج یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاضر ہونا، اور ایسا حج جو مقبول ہو جائے۔ حج مبرور کی تفسیر بھی آپ کے امام صاحب نے، مولانا نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ حج مبرور اس کو کہتے ہیں جس سفر حج میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ آپ جب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور مدینے میں یا مکے کی طرف آپ کی سواری ہے، ڈائریکٹ مدینہ پہنچ رہے ہوں یا مکہ پہنچ رہے ہوں، اس سفر حج میں آپ سے ایک بھی گناہ سرزد نہ ہو۔ وہاں تو کوئی گناہ کرتا نہیں ہے۔ گناہ کیا ہے؟ نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا نماز ہی چھوڑ دیے، بھیڑ بھاڑ ہے، اور آپ فلائٹ میں ہیں، جہاز میں ہیں، وہاں پانی کی سہولت نہیں ہے تو اپنے پاس مٹی رکھیں گے، اس سے تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ یعنی ایک بھی غلطی ایسی نہ ہو جو ہم کو گناہ تک لے جائے۔ اور جب آپ وہاں چلے گئے، وہاں آپ کو اس طرح پورے سفر ایام حج جو ہیں اس میں آپ کو اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ ایک بھی گناہ سرزد نہ ہو۔ حرم کے جو آداب ہیں، حدود حرم کے جو آداب ہیں، اس کی مکمل رعایت ہو۔ وہاں آپ مارکیٹ میں گھومیں گے زیادہ نہیں، وہاں آپ بازاروں کی زینت نہیں بنیں گے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے نفل طواف کریں گے۔ اور جو بھی عمل ہے، ذکر، تلاوت، دعائیں مانگنا، یہاں سے بہت سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ تمنا لے کر آئے ہیں کہ حاجی صاحب سے ہم درخواست کریں گے، گزارش کریں گے میرے لیے بھی دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ سب کا نام یاد نہ رہے، تو اس لیے عمومی طور پر 15 مقامات وہاں بتایا جاتا ہے، 15 مقامات جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہر مقامات پر الگ الگ دعا کریں گے، اپنے لیے کریں، اپنے اولاد کے لیے کریں، اپنے گاؤں والوں کے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں، جو ملنے والے احباب آئے ہیں ان کے لیے کریں، عمومی دعائیں کریں، اور جس کا نام یاد رہے تو نام لے کر بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہاں پر اس طرح رہنا ہے کہ وہاں ایک بھی گناہ نہ رہے۔ جب واپس آئے تو آپ کی زندگی ایسی بدل جائے، اس طرح بدل جائے جس طرح حدیث میں فرمایا ہے کہ وہاں سے جب حاجی لوٹتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے ابھی جانا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب حاجی تمام اعمال کو کر کے واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہی لوٹتا ہے جیسا کہ اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، ابن شمامہ اپنے حج کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں، اپنے اسلام لانے کے واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب اسلام لایا تو اللہ کے نبی کے پاس میں گیا، وہاں پوچھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ، اپنا دست مبارک سامنے کر دیا اور کہا بیعت کر لو، ایمان لے آؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور میں نے کہا کہ ایک شرط میری ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا شرط ہے بتاؤ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جو ایمان لا رہا ہوں، میری جو پچھلی زندگی گزری ہے، تو میری اس پچھلی زندگی کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبل، کہ اسلام پرانی زندگی کو، پچھلی زندگی کو منہدم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اس کے اندر جو گناہ ہوئے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ ہجرت بھی اسی طرح، ہجرت سے پہلے کے جو آنے سے پہلے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں سے معافی تلافی کر کے جائے، اگر اس کے کچھ حقوق ہیں تو اس کو ادا کر کے جائے، اور اگر ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سے معاف کرا لے۔ یہ حج مبرور کی میں تفصیلات بتا رہا ہوں کہ وہاں سے کہ نیکیوں کی طرف اس کا رجحان بڑھ جائے، گناہ ختم ہو جائے، کم ہی نہ ہو بلکہ گناہ ختم ہو جائے، نیکیوں کی طرف رجحان ہو جائے، اور بقیہ زندگی اس طرح گزارے کہ دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو، دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو، سفر آخرت کی وہ تیاری میں لگ جائے۔ جب اس طرح آپ حج کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائیں گے، وہ حج مبرور ہوگا۔ مزید تفصیل میں کیا بیان کروں، تمام علماء کرام نے اس کی تفصیلات بیان کر دی۔ ابھی مولانا مفتی فاروق صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ سامنے تفصیل بیان کریں گے۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب بھی اپنے دل میں عشق رسول کو بسا لیں۔ علماء دیوبند کا عشق رسول کی داستان پڑھیے، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ علماء دیوبند کو اللہ نے عشق رسول سے کس طرح نوازا تھا۔
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمتullah علیہ بانی دارالعلوم ہے، جب وہ سفر حج پر جا رہے ہیں تو ان کا اس کے رسول دیکھیے کہ وہ جا رہے ہیں تو مدینۃ الرسول کے پہنچنے سے بہت ہی کوسوں دور پہلے اپنے پاؤں کو ننگا کر لیتے ہیں، اپنی جوتی کو اتار لیتے ہیں اور وہاں چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ ہے عشق رسول۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمتullah علیہ علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، امام ہیں، فقیہ النفس ہیں۔ وہ جب سفر حج پر گئے، وہاں جانے کے بعد وہاں کی گٹھلیاں لے کر واپس آئے۔ ہم لوگ حاجی تو کیا لاتے ہیں؟ کھجوریں بھر بھر کر لاتے ہیں، وہاں مدینے کی گٹھلیاں لے کر آئے اور گٹھلیوں کو پیس کر اپنی سرما بنا لیا تھا۔ یہ ہے عشق رسول۔ تو جو بھی حج کے لیے جا رہے ہیں یا جس کی دل میں تمنائیں ہیں وہ حج کے سفر حج میں جانے والے کے حج کو قبول فرمائے، اور بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کو اس گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جس کو وسعت دی ہے وہ جلد سے جلد حج کا ارادہ کریں۔ من اراد الحج فلیتعجل، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حج کا ارادہ رکھتا ہے، استطاعت ہے، وہ جلدی سے جلدی حج کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔